بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وہ 8 مصیبتیں کون سی ہیں جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں؟ کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، مگر ان مصیبتوں میں سے 8 مصائب بہت خطرناک ہیں۔ یہ 8 مصیبتیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں اور اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ مبارک طریقہ سکھایا ہے کہ صبح اور شام ان 8 مصیبتوں سے بچنے کی دعا مانگا کریں۔ شیطان ان 8 مصیبتوں کے تیر روزانہ صبح اور شام ہم پر چھوڑتا رہتا ہے، بس جو انسان صبح اور شام ان 8 مصائب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو پناہ نہیں پکڑتا وہ ان 8 تیروں میں سے کسی ایک یا زیادہ تیروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان 8 مصیبتوں سے بچنے کا ذکر ابو داؤد شریف کی روایات کے مطابق ایک مسنون دعا میں مذکور ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید پریشانی کے وقت بتائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ: یا اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں، اور عاجزی اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں، اور بزدلی اور بخل سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں، اور قرض کے غالب آ جانے اور لوگوں کے مسلط ہو جانے سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس مسنون دعا کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ اللہم تفکرات کو کہتے ہیں، یعنی مستقبل کی فکریں، پریشانیاں، فضول پریشان کرنے والے خیالات، انگزائٹی اور ڈپریشن وغیرہ۔ الحزنی غم کو کہتے ہیں، ماضی کے واقعات کا صدمہ اور غم کہ ایک دم ابھر کر دل پر چھا جائے۔ حالانکہ حدیث شریف میں ارشاد ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسے ہی ملی، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور جو چیز اسے نہیں ملنی وہ کسی صورت اسے نہیں مل سکتی، یعنی جو نعمت مل گئی وہ ملنا ہی تھی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی تھی۔ جو تکلیف آئی وہ آنی ہی تھی، اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا، اور جو کچھ نہیں ملا وہ نہیں ملنا تھا، خواہ میں کچھ بھی کر لیتا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا یہ غم کا علاج ہے، اور اسی بات سے اپنے آپ کو تسلی دینا یہی اصل ایمان کی علامت ہے۔ العجزی مطلب کسی نعمت کو پانے کی طاقت کھو دینا، اس میں کم ہمتی بھی آ جاتی ہے، یعنی ہمت ہارنے سے پناہ مانگنا۔ الکسلی مطلب سستی، یعنی انسان کے ارادے کا کمزور ہو جانا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا میں فی الحال نہیں کرتا، ٹالتا رہتا ہے۔ سستی سے بڑھ کر کوئی بھی خطرناک چیز نہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرے۔ اس کا واحد علاج اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور چستی اور عزم و ہمت پیدا کرنا ہے۔ دل چاہے یا نہ چاہے
ہمت کر کے وہ کام کرنا ہی ہے۔ الجبنی مطلب بزدلی، یعنی ضروری دینی خدمات اور دین کی اشاعت میں بہادری نہ دکھانا، بس ہر وقت ڈر سا لگا رہے اور دین کی خدمت میں پیچھے ہی رہے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، حالانکہ دنیا کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ البخلی مطلب کنجوسی، مال کے بارے میں کنجوسی سے کام لینا، مال سے جائز فائدہ نہ اٹھانا، مال جمع کرنے اور گننے کی حرص میں مبتلا ہو کر مال کا نوکر اور ملازم بن جانا، اور مال کے شرعی اور اخلاقی حقوق ادا نہ کرنا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں خرچ نہ کرنا۔ غلبۃ الدینی قرضے کا بری طرح مسلط ہو جانا، یا فضول رسومات یا فضول کاموں کے لیے قرضہ لینے کی عادت پڑ جانا، قرضوں کے بوجھ تلے دب جانا۔ قہر الرجالی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل، رسوا، مغلوب اور مقہور ہونا، لہٰذا ہر نماز کے بعد یا کسی بھی وقت اس مسنون دعا کو ضرور مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی تمام آفتوں سے حفاظت فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو اس مبارک دعا کی برکات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید دین کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔